السلام علیکم، میں ہوں امجد عزیز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل۔ آج کی ہماری مہمان شخصیت رکن صوبائی اسمبلی، تعلق ان کا پاکستان تحریک انصاف سے اور پشاور سے PK 84 سے وہ منتخب ہوئے۔ اس سے پہلے بھی وہ منتخب ہوئے تھے اور ہماری تو خواہش تھی کہ ان کو وزیر کی حیثیت میں دیکھیں، لیکن اب تک یہ خواہش پوری نہیں ہو رہی۔ ہم انہی سے جانیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ وہ وزارت کے قریب آتے آتے پھر دور ہو جاتے ہیں۔ میری مراد فضل الہی خان سے ہے۔ فضل الہی، بہت شکریہ، آپ سے ملنا بڑا مشکل ہے اور اس کی وجہ یہ کہ آپ حلقے کے لوگوں میں پھنسے رہتے ہیں۔ تو یہ حلقے کے لوگوں کا آپ پہ جو یقین ہے، یہ جو اعتماد ہے، کیا موجودہ حالات میں اس کو ٹھیس نہیں پہنچ رہی کہ آپ اپنے حلقے کے مسائل حل کرنے میں اس طرح سے کامیابی حاصل نہیں کر پا رہے جیسے کہ ایک رکن اسمبلی کو ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ شکریہ جی ملک صاحب، پہلے تو شکریہ، آپ نے بہت چینا ونڈو اور آپ کے کسوٹی اور آپ کا ڈیجیٹل میں آ کے بالکل آپ نے تو خود جو ہے ماشاءاللہ سمندر کو کوزے میں بند کیا ہوا ہے، اور آپ خود بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اصل میں جی الحمدللہ مسائل جو ہے وہ میرے حلقے کے ایک بات ہے کہ یہاں پر ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے جابس کی، منسٹر آپس میں کرتے ہیں، باقی ترقیاتی فنڈ بھی جو ہے وہ جتنے بھی منسٹر ہیں وہ زیادہ لیتے ہیں، ہمیں کم دیتے ہیں۔ لیکن اس میں میرا ایک چیز میں ایمان ہے کہ جب میں کہیں جاتا ہوں اور وہاں پر میں ٹھیکیدار کو، ڈپارٹمنٹ کو لے کے جاتا ہوں تو ان سے میں ایک سپیچ کرتا ہوں، اور وہ اسپیشلی جو ہے نا سوشل میڈیا پہ اور سب کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جی یہ میں جو چیز لایا ہوں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں یہ امانت لایا ہوں، اور یہ ٹھیکیدار ہے، یہ کنٹریکٹر ہے، میں جاتا ہوں اللہ حافظ، اور ان کو مسجد میں لے جائے، ان کو بٹھا دے کے جو MPA صاحب نے بات کی سچ کی یا جھوٹ کی۔ تو اس وجہ سے جو ہے الحمدللہ اس وجہ سے جو ہے تھوڑا بھی فنڈ ہو بہت برکت اس میں آ جاتا ہے۔ مطلب ہے کہ ایک دفعہ ایک منسٹر صاحب کو 48 کروڑ ملے اور مجھے 10، میرے پورا حلقہ اس میں آباد ہو گیا اور 48 کسی کو نظر ہی نہیں آیا۔ تو اس طرح ہے کہ اللہ کا کرم ہے۔ آپ اپنے منسٹر کی PTI والے منسٹر کی کسی کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل، میں کسی اور کی تو بات ہی نہیں کرتا ہوں کہ الحمدللہ، کیونکہ میں خود جو ہے لیڈ کرتا ہوں اور میں خود سپرویژن کرتا ہوں۔ اکثر ہمارے ایسے ساتھی ہیں جن کے بھائی، چاچا، بھتیجے، بانجے وہ کرتے ہیں، جو کہ اس کا برکت ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور میں حلفین جا کے حلقے میں بھی کہتا ہوں اور لوگوں کو بھی کہتا ہوں، اور میں ان ٹھیکیدار نے اور انہوں نے قسم اٹھائی کہ یہ امانت آیا ہوا ہے، تو پھر اگر خیانت ہوگی تو علاقے کے میرے عمائدین، میرے عزت دار، میرے بھائیوں، بزرگوں، پھر اللہ آپ سے پوچھے۔ لیکن آپ زیادتی کرتے ہیں، 30% کمیشن تو عام بات ہے۔ اللہ نہ کرے جی، اللہ نہ کرے، اور جو کرتا ہے اللہ ان کو برباد کرے۔ آپ تو کہے نا، خرچ تو نہیں آتا، امین بولے نا۔ آمین، بالکل، آپ نے صحیح کہا۔ میرے سخی بھائی ہیں، کنجوسی نہ کرے نا۔ میں تو جو اس طرح کرتے ہیں 30%، 20% ہو جاتے ہیں، اللہ ان کا بیڑا غرق کرے۔ چلیں سم آمین جی۔ اب ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور وہ جو ہم سن رہے تھے کہ گروپ بنا تھا عمران خان کی، بیسکلی جو اراکین اسمبلی کسی ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوئے تھے، ہم اس کو دوسرا پلیٹ فارم کہہ سکتے ہیں، ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ عمران خان کو رہائی دلائیں۔ یعنی عمران خان جیل میں ہیں، اڈیالہ میں ہیں، یہاں پہ وزیر مشیر سارے جناب مزوں میں لگے ہوئے ہیں، تو وہ کیا ہوا اس کا؟ اصل میں جو الزامات لوگ ہم پہ لگا رہے تھے، چاہے میں ہوں، مشتاق غنی صاحب ہے، میجر صاحب ہے، قاسم علی شاہ صاحب ہے، جو ہمارے اور ساتھی ہے، لائق محمد خان صاحب ہے، خٹک صاحب ہے، جتنے بھی ہمارے دوست ساتھی ہیں، ہمارا ایک ہی مقصد تھا، اور اس پہ ہم نے حلف لیا تھا کہ بات ہوگی تو ایک ہی بات اور ایک ہی مطالبہ، عمران خان رہائی، دوسری کوئی بات ہی نہیں ہے۔ جو آپ نے بات کی کہ آپ منسٹری پہنچتے بالکل علی امین نے بھی اناؤنس کیا تھا، آپ کے علم میں بھی آیا تھا، مجھے ٹرانسپورٹ منسٹری نے ٹرم کنڈیشن دے، اسی میں بھی ٹرم کنڈیشن، تو میں تو ٹرم کنڈیشن پہ بات کرنے میں خاندانی بندہ ہوں، میں تو بزنس مین ہوں، الحمدللہ اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، تو ٹرم کنڈیشن والا تو میں تو خام والا بندہ ہوں۔ 2013 سے لے کے بتائیں ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی کیا ہیں؟ ہاں سر میں بتاتا ہوں آپ کو۔ 13 میں ایڈوائزر تھا فارسٹ کا، میں چیلنج کرتا ہوں، میں نے ایک بہت بڑے آدمی کے بھائی جو کہ ہمارے پاس سینئر منسٹر تھا،
اس کے بھائی نے 100 درخت کاٹے, میں نے رات کو 1 بجے اس پہ FIR کیا. پرویز خٹک گواہ ہے, اس نے کہا FIR ختم ہوں. میں نے کہا کسی کا باپ بھی ختم نہیں کر سکتا ہے, ختم کرے گا تو میں سیدھا بنی گالے جاتا ہوں. خان کی ایک ہیبٹ اور وہ میری سیم ہے. درخت پر ایسا دل دکھتا ہے نا جیسے اپنے بچے پہ, اور خان کی بھی یہ حالت ہے. تو میں جاتا ہوں, میں ریزائن بھی دیتا ہوں, میں کرتا نہیں. اس نے کہا فلائی اللہ کا واسطہ ہے نہیں کروں, ورنہ اس ٹائم 2 بڑے بڑے بندے بیٹھے ہوئے تھے FIR ختم. میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس ٹائم کسی نے ہزارہ میں ملاکان میں کوئی ایک پتا بھی کاٹا ہو, میں چیلنج کرتا ہوں. وہاں پر ٹمبر مافیا سے پوچھے کہ کیوں, انہوں نے کہا ایک ہی ظالم بندہ تھا, اس کا نام تھا حاجی فضل الہی. مجھے ایک ٹمبر مافیا کے لوگ ملے, میں قسمیاں کہتا ہوں, ابھی تقریباً سال پہلے قسمیاں کہتا ہوں, حلفین کہتا ہوں کہ آپ کے وقت میں ہم بھوک سے مر گئے تھے. میں نے کہا تو ابھی کیا ہے کہ ابھی مزے ہیں. لیکن یہی تو وجہ تھی کہ آپ کو پھر مشیر بننے کے بعد وزارت نہیں ملی. اس لیے کہ میں کام کرتا ہوں, میں ہانیسٹی سے کام کرتا ہوں, میں ایمانداری سے کام کرتا ہوں, میں اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتا نہ ہوں, نہ میں پرواہ کرتا ہوں. اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ میں ٹرم کنڈیشن پہ منسٹری کروں. ابھی تو یہاں پر یس سر نو سر, ہمارے ایسی بھی منسٹر ہے جو سیکرٹری صاحب کے دفتر میں جاتے ہیں تو جیسے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ایسے ہاتھ باندھے سیکرٹری بیٹھا ہوتا ہے اور منسٹر کھڑے ہوتے ہیں. جی ایک تو میں نے ایک مکہ مارا کہ میں کہیں انسان کا بچہ بن جائے یار, تو کیا ہے. یہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے, مصروف بھی ہوتے ہیں نا, لیکن آپ کے چونکہ عوامی مسائل ہوتے ہیں تو آپ نے تو جانا ہوتا ہے. چلیں اس بات کو آگے لے کے میں نہیں کرتا ہوں آپ سے ایگری. آپ کا خیال ہے کہ آپ جب انٹر ہوں تو بیوروکریٹ کھڑا ہو جائے. نہیں, منسٹر بیٹا ہے تو بیٹا ہے, منسٹر کھڑا ہے تو اس کا باپ بھی کھڑا رہے گا. لیکن منسٹر تو جا کے آج کل ان کی کرسیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں. نہیں جی نہیں, وہ دل والے بڑے دل والے ہمارے پاس نہیں ہیں, وہ یس سر جی سر والے منسٹر ہیں. اچھا چلے, وہ میں پوچھ رہا تھا آپ سے کہ وہ کیا ہوا اس گروپ کا. عمران خان ہے, تحریک ہے ہمارا, جو الحمدللہ پرسوں بھی میٹنگ ہوئی میڈیا پہ ہم نے شیئر کی ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ جو مطلب ہے کہ IG کے دفتر میں ایک ایونٹ ہوا ہے, اس میں خان صاحب کی پکچر نہیں تھی. اسٹیڈیم میں عمران خان اسٹیڈیم میں پروگرام ہو, اس میں عمران خان کی پکچر مائنس. تو یہاں پر یہ سسٹم ہے نا کہ عمران خان مائنس, نو نیور, کسی کا باپ بھی عمران خان کو مائنس نہیں کر سکتا ہے. یہ سوچی بھی کوئی نہیں. کر تو دیا نا آپ نے, کہا کہ 2 جگہوں پہ پکچر نہیں لگی. سر اس کے لیے ہم نے میٹنگ کی, ہم نے لیٹر لے کے آئے چیئرمین صاحب کو, بیرسٹر گوہر کو, ہم صاحب کو ہم نے لیٹر لے کے آئے, ہم نے GS کو لیٹر لے کے, ہم نے صوبائی صدر کو, اور وہ لیٹر شائع بھی ہوا ہے میڈیا میں اور پہنچا بھی ان کو. اور اب ہماری جو اگلی انشاءاللہ میٹنگ ہے اس میں ہم یہ طے کریں گے کہ ہم انشاءاللہ پنجاب بارڈر ٹیکسلا کے ساتھ خانپور میں KP ایریا میں وہاں پر کنونشن کریں گے, اور وہاں پہ حلفیہ کنونشن کریں گے. ہم حلفیہ کنونشن میں سندھ, پنجاب, گلگت بلتستان, کشمیر اور بلوچستان اور KP سب آئیں گے, سینیٹر, عہدیداران, ونگز سب آئیں گے. اور وہاں پر جس طرح ہم سے سینٹ میں حلف لیتے ہیں, سینٹ میں قرآن پاک سامنے رکھتے ہیں, اور ساتھ یہ بھی جو ہیں ہمارے بزرگ ہیں وہ اکثر لیتے ہیں, وہ ان کا نام لیتا ہوں تو وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں. یار میں نور الحق قادری صاحب کی بات کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کسی کی ایک بیوی دوسری تیسری چوتھی بھی کرے. پہلے تو ہم اتنی بات نہیں کہ دوسری تیسری کر لیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک دوسری تیسری چوتھی بھی کر لے تو وہ بھی حرام, کہ سینٹ میں غداری نہیں کرنی. تو اس لیے میں مر بھی جاؤں, ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جاؤں, تو حلفین کنونشن میں ہم سب ساتھی کریں گے. پورے پارلیمنٹرین آئیں گے, CM صاحب آئیں گے, بیرسٹر صاحب آئیں گے, جونیئر آئیں گے, ورکر آئیں گے, ILF آئیں گے, ISF آئیں گے, لیبر ونگ آئیں گے, جتنی بھی ونگس ہیں وہ آئیں گے. اور سینیٹر, اپلیکنٹس, MPAs, MNA, MPA کے انڈر جو اپلیکنٹ ہوتے ہیں کہ جی میں PK 84 ہوں تو PK 84 میں 10 بندوں نے تو اور بھی ٹکٹ کے لیے اپلائی کیے کہ میں بھی الیکشن لڑوں گا, میں پناہ خان ہوں, تو پناہ خان بھی آئے گا. لیکن سب کچھ خیبر پختونخوا میں ہی ہوگا. سر آپ اسلام آباد کب جائیں گے؟ سر سنیں نا, ہم تو ان کی طرح نہیں ہے نا کہ 5000 بندے لے کے جو ہے نا وہاں پر اٹک پل پہ رات گزارے اور بندوں کو. کن کی طرح بات کر رہے ہیں؟ جو پہلے ہوئے نہیں, آپ جو اسلام آباد میں یہاں پر تو ہمارے جو یہ CM صاحب ہے تو اسلام آباد پل کراس نہیں کر سکتے ہیں, وہ تو الگ بات ہے. اٹک پل کراس نہیں کر سکتے. جو علمین نے کراس کیے ہیں تو وہ بھی غلط کراس کیے ہیں, نہ کوئی پلاننگ نہ کوئی پلاننگ.
ہم پلاننگ کے ساتھ کریں گے. ہم پہلے حلف لیں گے کہ جی میں فضل الہی خان MPAP کے 84 میں 500 بندے لے کے آؤں گا, تو اس پر حلف لوں گا. 499 نہیں ہوں گے, یہ 500 ہوں گے. 1000 کا کوئی سینیٹر, چیف منسٹر حلف لے گا, ہر عہدے کے ساتھ, اس کے رتبے کے ساتھ, اس کے اختیارات کے ساتھ. بندے بھی زیادہ ہوں گے, پولیس کے ڈنڈے بھی ہوں گے. گولیاں چلے اللہ کرے. ہم اپنے KP میں بیٹھیں گے, ہم خانپور ڈیم کے ساتھ کنونشن کریں گے, ہم پرامن کنونشن کریں گے. ہم نے عمران خان کی قیادت میں ڈی چوک میں کیے تو ہم نے کوئی پتا بھی نہیں توڑا, ہم نے کچھ نہیں کیے. جو ہم جس طرح مہذب معاشرہ اور مہذب جو عوام ہے, جس طرح آپ نے دیکھا ہے مختلف علاقوں میں, انہوں نے جو مہذب طریقے سے, جمہوری طریقے سے پرامن احتجاج کیا ہے, ہم اسی طرح کریں گے. لیکن 5000 10,000 بندے نہیں ہوں گے, لاکھوں ہوں گے. ہم جب حلف لیں گے جی, اس پر کرائم بھی رہیں گے, اور یہ ایک سرٹیفکیٹ ہوگا کہ جو حلف کے لیے آئے گا تو وفادار ہے, جو نہیں آئے گا غدار ہے. لیکن فضل الہی صاحب, آپ آٹے کا مسئلہ تو حل نہیں کر سکے اور آپ چلیں عمران خان کو رہا کرانے کی تحریک چلانے کا. میں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے اللہ مجھ میں بھی غیرت دلا دے. جو بیٹھے ہیں پوزیشن میں, جو ہمارے ہیں, جو باہر ہیں, جو صحافی برادران ہیں, ہمیں بھی دلا دے اللہ کہ آٹے کا توڑا پنجاب میں 1500-1600 ہے, اور میں 3000, میرا بچہ غریب دیہڑی دار مزدور کار خون پسینے صرف کرنے والے, وہ 3000 میں لیتے ہیں. میں نے کہا کہ ہمارے پاس کیا ہے, پہلے انہوں نے کی ہے نا, اٹک پیٹا بند کیے, ہمارے بچوں کو گولیاں ماری ہے, ریکارڈ پہ موجود ہے. ہمارے ساتھ بجلی ہے, گیس ہے, وہاں پر جو ان کے ہائیڈرو پاور پلانٹ ہے, IBPs, جو زرداری صاحب, نواز شریف صاحب, یہ سارے امریکہ کو دیے سب, وہ بندے اور وہ پیسے لے رہے ہیں, وہ بندے اور بڑے بڑے پاکستان کے لوگ پیسے لے رہے ہیں. ہم تو اپنے پانی سے 100 روپے میں یونٹ دے رہے ہیں, ہمیں وہ واپس 70-80 میں دے رہے ہیں. ہم گیس دے رہے ہیں, گیس کا میں نے تحریک کاغذ جمع کیا ہے کہ جو پنجاب کا پائپ لائن ہے اور جو KP کا ہے وہ ایک ہے. KP کا الگ ہونا چاہیے, پنجاب کا الگ, اور ان کے ساتھ حساب کے ساتھ جو ہے ہمیں حساب کتاب لینا چاہیے. صاحب, آپ اس میں تو شہرت رکھتے ہیں کہ جب بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی تو آپ فیڈرز کو بند کر دیتے میری تھے, بجلی چلے ہے, جاتے تھے. میری بجلی ہے. لیکن آپ اکیلے تو نہیں ہیں نا سر جی, جب میں اکیلے آتا ہوں میرے اپنے ساتھی میرے خلاف میرے مذاق اڑاتے ہیں, ہنستے ہیں. اپنا اگر وہ اس کو اپنے حلقے سے گالیاں ملتی ہیں تو اس میں ان کو غیرت نہیں آتی ہے, ان کی غیرت مری ہوتی ہے, ان کی غیرت جاگتی نہیں ہے. اور میرے خلاف میری بجلی ہے, 1.25 پہ دے رہا ہوں, ان کے باپ بھی دیں گے, میرا گیس ہے, میں لوں گا. تو یہی موقف آپ کی حکومت کا کیوں نہیں سر؟ یہ میں آپ حکومت سے پوچھے, میں کوئی منسٹر تو نہیں ہوں, میں MPA ہوں. میں جواب دہ ہوں اپنے اللہ کے سامنے اور PK 84 کے عوام کے سامنے. اچھا, آپ کے خیال میں عمران خان رہا ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ. یہ آج نوٹ کریں, عمران خان رہا ہوگا, اور جتنی ٹام پر ہے یہ کوئی پارٹی میں نہیں رہے گا, یہ بھاگ جائیں گے. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ PTI کو پھر اگلی حکومت بھی ملے گی؟ انشاءاللہ پاکستان میں ملے گی. لیکن لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے, وسائل آپ کے پاس ہیں نہیں ہیں. مسائل والا جو بندہ ہے حل کرنے والا وہ اندر ہے, اور وہ سمجھتا ہے. جب 3.5 سال تھے وہ, رمضان میں لوڈ شیڈنگ نہیں, ڈرون نہیں, دھماکے نہیں, پرامن. آپ وزیرستان جاتے تھے, باجوڑ جاتے تھے, آپ ہر جگہ جاتے. ابھی تو آپ متانی بھی نہیں جا سکتے. تو یہ امن و امان کی صورتحال کو کون بہتر بنائے گا؟ یہ مرکز فیڈرل سبجیکٹ ہے, یہ نہیں ہے تو چھوڑ دیں, جتنے بھی فورسز ہیں وہ نکل جائیں. یہ جو ہمارے IG صاحب ہے اور یہاں پر جو ہمارے پولیس ہیں, ہمارے بہادر پولیس ہیں, وہ کنٹرول کر لیں گے. لیکن مرچ مسالہ نکل جائیں تو پھر کام ٹھیک ہو جائے گا. اچھا, علی امین کو نکال دیا گیا, بقول آپ کے کہ شاید وہ بھی ٹھیک طرح سے پرفارم نہیں کر پائے تھے. سہیل آفریدی کو آپ پسند نہیں کرتے ہیں, سہیل آفریدی کو آپ ناکام وزیر اعلیٰ سمجھتے ہیں. یہ آخر چل کیا رہا ہے PTI میں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں ایک شاید آپ کو یاد ہو
16 جون 2025 کو علی امین صاحب چیف منسٹر تھے. میں نے پریس کلب میں قرآن پاک کے ختم کیے تھے 7. میں نے وہاں پر 2 دن روزہ رکھا ہوا تھا. پھر پریس کانفرنس ہوئے تھے سندھ میں بھی, کراچی میں, کوئٹہ میں. میرے پاس ریکارڈ موجود ہے. میں چیلنج کرتا ہوں اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ غلط بات ہے. میں ہر پورے پاکستان میں کیے تھے, ختم قرآن پاک کے کیے تھے. اور اس میں ہم نے یہ کہا تھا عمران خان رہائی تحریک 16 جون 2025 کو. اور اس ٹائم سے لگاؤں الحمدللہ. جیسے پی ٹی آئی 96 میں ہم نے بنائی, پھر ہمیں بعد میں اللہ نے کامیابی دی. مجھے اللہ نے ساتھی زیادہ کر دیے, پورے پاکستان میں ساتھی ہے. اور الحمدللہ ہمارے ساتھی سب ایک ہیں, برابر ہیں. اور انشاءاللہ جب حلفیہ کنونشن ہوگا تو انشاءاللہ بڑے بڑے کے اوساد خطا ہو جائیں گے اور خان رہا ہوں گے اس سے. چلیں فضل الہی, آخری میرا سوال پشاور کے حوالے سے, چونکہ آپ کا تعلق پشاور سے ہے. پشاور کے بارے میں عام تاثر یہ تھا کہ ہم بیوٹیفیکیشن ہو رہی ہے, کافی عرصے سے ہم بیوٹیفیکیشن کا سن رہے ہیں, لیکن آپ کو ایز اے ایم پی اے پشاور میں کوئی خوبصورتی نظر آ رہی ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, 2013 سے پہلے جو پشاور تک انڈرات الحمدللہ 2013 کے بعد بہت اچھے کام ہوئے. ایک بات ہے, ابھی جو مطلب انڈر پاس ہے, اوور ہیڈ, یہ سارے بن رہے, یہ بھی ضروری ہے. لیکن جو اصل مسئلہ ہے, میں نے اس دن مینا خان صاحب کو کہا ہے کہ جو یونیورسٹی روڈ پر ہے, جو رنگ روڈ پر ہے, جو شہروں میں ہے, بڑے بڑے جو ڈرین ہیں, یہ ٹوٹل بلاک ہے. یہ قبضہ مافیا نے قبضہ کیا ہوا ہے. اس کا مستقل حل اگر نکالا جائے تو میرے خیال میں پشاور کا جو سیوریج لائن اگر ٹھیک ہو جائے تو کوئی سیلاب نظر آپ کو پشاور میں نظر نہیں آئے گا. کیونکہ بڑے بڑے نالے ہیں, بڑھنے نالے, دلزاک روڈ, ممازئی نالا, زرخوانی کینالز, یہ سارے, اور مین باڑا ریور بہت زیادہ پانی سما سکتے ہیں اپنے آپ میں. تو اس کے ساتھ اگر آپ کے پروگرام کی وساطت سے ہمیں اگر کوئی یہ ٹائم دے, ہمارے منسٹران صاحبان, ہم سینئر ہیں, یہ ہمارے بچے ہیں اور بچوں کی جگہ ہے ہمارے یہ, تو اگر یہ ہماری باتیں سن لے تو امید ہے کہ انشاءاللہ اگر 1 مہینہ کیا 2 مہینے بھی بارش ہونا تو انشاءاللہ پشاور صاف ستھرا نظر آئے گا آپ کو. بہت شکریہ فضل الہی صاحب, آپ نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی اور بہت سے ایسے سوالات تھے جن کے جوابات ہمارے سننے والوں کو درکار تھے, وہ آپ نے دیے اور بڑے کھلے دل کے ساتھ دیے. ہمیں امید ہے کہ آپ کی تحریک بھی کامیاب ہوگی. آپ نے جس طرح سے اعلان کیا کہ آنے والے دنوں میں کنونشن ہو رہا ہے تو وہ بھی کامیاب ہوگا, اور بنیادی مقصد جو آپ کے بانی ہیں عمران خان, ان کی رہائی کا ہے, انشاءاللہ رہا ہوں گے. بہت شکریہ فضل الہی صاحب.